بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حج اور عمرہ کے مسائل میں ہم ان امور کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جو حالت احرام کے بعد محرم کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اجمالی طور پر ان 25 امور کا تذکرہ کیا تھا، اور اب ہم اپنے مومنین کی خدمت میں ان 25 امور میں سے وہ کام کہ جو عام طور پر حاجی جن میں مبتلا ہوتا ہے اور حالت احرام میں ان کو انجام دیتا ہے، ان کا تذکرہ کریں گے، اور کچھ امور ایسے علمی فائدے کے لیے ان کو بھی عرض کرنا ضروری سمجھیں گے تاکہ مومنین کے علم میں اور ان کے نالج میں اضافہ ہو جائے۔ خاتون سے متعلق وہ سارے مسائل، استمتاعات جنسیہ جنہیں کہا جاتا ہے، چاہے وہ خاتون سے ہم بستری کرنا ہو، چاہے خاتون کو چھونا ہو شہوت کے ساتھ، یا خاتون کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھنا ہو، یا خاتون کو بوسہ دینا ہو، یہ وہ تمام امور ہیں۔ شہوت، البتہ شہوت کے ساتھ بوسہ دینا، یہ وہ تمام امور ہیں کہ جو حالت احرام میں حرام ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے ہم ان کی مختصر سی تفصیل اپنے مومنین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حالت احرام میں اس کا عمرہ تمتع کا احرام ہو، یا عمرہ مفردہ کا احرام ہو، یا حج کا احرام ہو، اور طواف النساء کی 2 رکعت پڑھنے سے پہلے اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتا ہے تو اس سے جو ہے یہ اس کے اوپر حرام ہے، اور اس کا حج کے بطلان کی جو ہے وہ تفصیل ہم اپنے مومنین کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اگر اس نے حالت احرام میں عمرہ تمتع کے درمیان صحیح سے فارغ ہونے کے بعد ہم بستری کی ہے تو اس صورت میں اس کا عمرہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا ہے، البتہ اس کے اوپر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس نے صحیح سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت یا جماع کیا تو اس صورت میں بھی اس کا کفارہ یہی بنتا ہے، یعنی پہلی صورت میں جو اس کو کفارہ ایک گائے کا دینا پڑے گا، یہی اس کے اوپر کفارہ دینا پڑے گا۔ البتہ اس صورت میں احتیاط واجب اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ اپنے اسی عمرے کو مکمل کرے، اور آئندہ سال پھر جو ہے وہ دوبارہ وہ اس کا تکرار کرے، یعنی عمرہ تمتع اور حج دونوں کا وہ تکرار کرے۔ یہ تو اس صورت میں اگر اس نے عمرہ تمتع کے احرام کے دوران جو ہے وہ مباشرت کی ہو۔ اگر اس نے حج کے احرام کے دوران اپنی بیوی سے مباشرت کی ہو اور مزدلفہ کے وقوف سے پہلے جو اس نے مباشرت کی ہو تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا، اور اس حج کو جس کے لیے وہ مکہ تشریف لے گیا ہے اس حج کو وہ مکمل کرے گا، اور اس کے اوپر واجب ہے کہ آئندہ سال جو ہے وہ حج کے اوپر پھر اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے جائے، چونکہ اس کا فریضہ جو ہے وہ ابھی ساقط نہیں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حالت حرام میں محرم کا شہوت کی نیت سے اپنی بیوی کو بوسہ دینا بھی جو ہے وہ حرام ہے، اور آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ اگر شہوت کی نیت سے اس نے بوسہ دیا ہے تو بعید نہیں ہے کہ اس کے اوپر کفارہ، ایک بھیڑ کا کفارہ جو ہے اس کے اوپر واجب ہوگا۔ البتہ اگر بوسہ دینے کی سے منی اس کی خارج ہو جاتی ہے تو پھر کفارہ جو ہے وہ ایک اونٹ کا کفارہ جو ہے وہ اسے دینا پڑے گا۔ لیکن اگر اس نے شہوت کی نیت سے بوسہ نہیں دیا ہے اپنی بیوی کو، شہوت کی نیت اس کی نہیں تھی، تو تب بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بنا بر احتیاط واجب ایک بھیڑ کا کفارہ اسے دینا پڑے گا۔ اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کے ضمن میں چند مسائل کو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ
یہ حکم جو ہم نے ذکر کیا ہے یہ میاں بیوی کے ساتھ حکم خاص ہے۔ اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کو محبت کی نیت سے جو ہے وہ بوسہ دیتا ہے، یا ماں اپنے بیٹے کو بوسہ دیتی ہے، یا بیٹی باپ کو بوسہ دیتی ہے، محبت اور پیار سے اس کو بوسہ دیتی ہے، یا بھائی بہن کو یا بہن بھائی کو دیتا ہے، تو ان صورتوں میں نہ کفارہ ہوگا نہ گناہ ہے، کوئی چیز بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنی بیوی کو شہوت کے ساتھ چھونا بھی جائز نہیں ہے، بغیر شہوت کے چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ عام طور پر اگر میاں بیوی دونوں حج کے اوپر گئے ہوئے ہیں، اور جیسے کہ طواف اور سعی کے دوران رش ہوتا ہے، اور شوہر اپنی بیوی کی مدد کے لیے طواف کے دوران اس کو پکڑ کے طواف کرواتا ہے، یا بیوی مریض ہے اور اس کی مدد کر رہا ہے طواف کے دوران اس کو پکڑ رہا ہے، یا نامحرموں سے اس کے جسم کو چھونے سے بچا رہا ہے، تو یہ تمام وہ امور ہیں کہ جن کا ارتکاب کرنا محرم یعنی اس شوہر کے لیے جائز ہے۔ اس طریقے سے بیوی اگر شوہر کی کمک اور مدد کر رہی ہے، اس کو چھو رہی ہے اور شہوت کی نیت نہیں ہے، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حالت احرام میں بیوی کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھنا بھی حرام ہے، اور خاتون اگر کسی اور خاتون کی طرف وہ دیکھتا ہے حالت احرام میں شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے، یہ فعل حرام تو ہے، لیکن اگر اس دیکھنے سے منی خارج نہیں ہوتی، کسی اجنبی عام نامحرم خاتون کی طرف دیکھا ہے لذت کی نگاہ سے، تو یہ فعل حرام تو ہے، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے جب تک اس دیکھنے سے منی خارج نہ ہو۔ اسی طریقے سے استمتاعات میں حالت احرام میں استمناء کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور وہ بھی حرام ہے، اور اس کا بھی درج ذیل صورتوں میں جو ہے وہ کفارہ اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ استمناء 3 صورتوں میں متحقق ہوتا ہے۔ پہلی صورت جو جس کا مصداق ابرز اور نمایاں مصداق شمار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے ہاتھ سے یا اس سے ملتی جلتی چیز سے جو ہے وہ اپنی منی کو خارج کرے، تو اس کا یہ استمناء کے زمرے میں شمار ہوگا۔ اور اگر اس نے استمناء حج کے احرام میں کیا ہے، تو اس کا حکم وہی ہے کہ جو حج میں جمع کرنے کا حکم ہے۔ حج کے احرام میں جیسے مزدلفہ سے پہلے ہم نے ذکر کیا ہے کہ مزدلفہ سے پہلے اگر کوئی جمع کرتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اس اپنے حج کو مکمل کرے گا، کفارہ بھی دے گا، اور آئندہ سال اس کو حج بھی کرنا پڑے گا۔ اگر حج کے احرام میں کوئی بندہ استمناء کرتا ہے تو اس کا بھی حکم یہی ہے۔ اور اگر عمرہ مفردہ کے احرام میں وہ استمناء کرتا ہے تو بنا بر احتیاط واجب اس کا بھی حکم یہ ہے۔ یہ استمناء کا ایک فرد اور ایک مصداق ہے۔ استمناء کا دوسرا فرد اور دوسرا مصداق یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو شہوت کی وجہ سے بوسہ دیتا ہے، چھوتا ہے، یا بیوی کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ان تمام صورتوں کی نتیجے میں اس کی منی خارج ہو جاتی ہے، تو یہ بھی استمناء کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کا بھی حکم اور کفارہ وہی ہے کہ جس کو ہم نے پہلی صورت میں بیان کیا ہے۔ اگر حج کے احرام میں وہ ایسا بیوی کی طرف شہوت کی وجہ سے دیکھتا ہے، چھوتا ہے، بوسہ دیتا ہے، تو اس کا بھی کفارہ وہی ہے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور اگر وہ عمرہ مفردہ کے احرام میں ایسا کرتا ہے تو تب بھی اس کا کفارہ جس کو ہم نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہوگی کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی طرف یا کسی اور خاتون کی طرف جو ہے وہ اس کی گفتگو کو شہوت اور لذت کی وجہ سے سنتا ہے، یا اس کے حسن و جمال کو ذہن میں لاتا ہے، یا ایسے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو جاتی ہے، تو اگرچہ یہ افعال جو ہیں تیسری قسم میں یہ بھی استمناء کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ بھی حرام ہے، لیکن اس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اس بات کو بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جتنے بھی کفارے ہم عرض کر رہے ہیں یہ اس صورت میں حاجی یا عمرہ کرنے کی والے کے اوپر لاگو ہوتے ہیں کہ اگر وہ جان بوجھ کر ان محرمات احرام کو بجا لاتا ہے تو پھر اس کے اوپر کفارہ واجب ہوگا۔ اگر جہالت کی وجہ سے یا بھول چوک کی وجہ سے وہ ان محرمات کو انجام دیتا ہے تو اس کا کفارہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔
سوائے چند ایک موارد کے کہ اگر وہاں پہ بھول کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے بجال آتا ہے جن کو ہم عرض کریں گے، تو اس صورت میں اس کے اوپر پھر بھی کفارہ واجب ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔